السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہمارا سابقہ ٹاپک علاج بالغذا ہی ہے، جس کی ایک ویڈیو میں آپ کو دے چکا ہوں، یہ دوسری ہے۔ اس ویڈیو میں آج علاج بالغذا کے ماتحت اس چیز کو ڈسکس کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غذاؤں کے مزاج سے انسان کے جسم کو تقویت کس طرح ملتی ہے، اور خون کیسے پیدا ہوتا ہے، اور خون کے بھی مزاج ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ طب یونانی میں علاج بالغذا کے ماتحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض کی مرض کس نوعیت کی ہے اور کس مزاج کی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے طبیب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس مزاج پر کون سی غذا اور کون سی دوا کام کرے گی۔ اس سے قبل کہ میں اس کی تفصیل دوں، آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ انسانی باڈی کے اندر جتنا بھی بلڈ ہوتا ہے، اس بلڈ کی جو پیدائش ہے وہ صرف اور صرف غذا سے ہی بنتا ہے، اور یہ طب یونانی نہیں مانتی بلکہ ماڈرن میڈیکل سائنس بھی یہ اقرار کرتی ہے کہ انسانی جسم میں جو خون بنتا ہے وہ صرف انسان کی غذا سے بن سکتا ہے، نہ کہ ادویات سے۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس جب بھی کسی مریض میں خون کی کمی دیکھتی ہے تو وہ باہر سے خون منگواتی ہے، نہ کہ کوئی ایسی ادویات دیتی ہے جس میں اس کا خون پورا ہو جائے۔ ہاں، برائے نام وہ حاملہ عورتوں کو خون کی کمی دیکھتے ہیں تو فولک ایسڈ کی گولیاں، کشتہ فولاد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جس میں کمزوریاں اور دیکھتے ہیں اسے سربیکس زی، کشتہ جست دینا شروع کر دیتے ہیں، یا مزید کوئی طاقت کی وٹامن کی گولیاں دیتے ہیں، جبکہ یہ جتنی بھی وٹامن کی گولیاں ہیں یہ انسان کی باڈی میں خون کے قوام کو لیول پہ نہیں لا سکتی۔ طب یونانی یہ کہتی ہے کہ انسان جو بھی غذا کھاتا ہے اسی غذا سے اس کا خون بنتا ہے، پھر جو مزاج اس کی غذا کا ہوگا، سامعین محترم قابل غور گفتگو ہے، جو مزاج انسان کی غذا کا ہوگا وہی مزاج اندر جا کر انسان کے بلڈ کا بن جاتا ہے۔ یہ وہ بحث ہے جس کو طب یونانی علاج بالغذا کے تحت حل کرتی ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس، اعلانیہ کہتا چلا جاؤں، بڑے سے بڑا پروفیسر بھی اس علم سے دور ہے۔ ہاں، جو ان کے ہاں نیوٹریشنسٹ بنے ہوئے ہیں، ماہر غذائیت بنے ہوئے ہیں، ان کو ذرا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی غذا کیا کرے گی، کون سی خوراک کیا کرے گی۔ بس انہوں نے یہ رٹا لگایا ہے کہ جو ہمیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو ہمیں سائنس تحقیق دے رہی ہے، بس لکیر کے فقیر ہیں، اس کے پیچھے چلیں گے۔ اپنی تحقیق ان کی 0/0 ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر کی کوئی اس کے بارے تعلیم ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پر وہ اس فقیر سے بات کر سکتا ہے، تحمل مزاجی سے سمجھاؤں گا، جھگڑا میرا نہیں ہے۔ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر علاج بالغذا کے بارے نہیں جانتا، نہ انہیں پڑھایا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ عوام بھی جانتی ہے کہ ان کو علاج بالغذا کے بارے کچھ علم نہیں، اس کے باوجود ان کے جو ٹوٹے کے آج کل لے کے بیٹھے ہیں نا، کوئی ہلدی بتا رہا ہے، کوئی لیمن بتا رہا ہے، کوئی لہسن بتا رہا ہے، کوئی پیاز بتا رہا ہے، کوئی پودینہ بتا رہا ہے، کوئی دھنیا بتا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، نہ دھنیے کا پتہ، نہ پودینے کا پتہ، نہ لہسن کا پتہ، نہ پیاز کا پتہ، نہ ادرک کا پتہ، بس اندھا دھند جو سائنس نے کہہ دیا یہ کرے گی، یہ غذا وہ بتا رہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انسان دو کشتیوں میں سوار ہو گیا۔ انہوں نے کیا ہے، ایک طرف تو ماڈرن میڈیکل سائنس کی بڑی پیٹنٹ ادویات چل رہی ہیں، ہربل ادویات کا استعمال ڈاکٹر کروا رہے ہیں، ہاں بتا رہے ہیں پلیٹ فارم پر، کرواتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو حق نہیں ہے کہ یہ میڈیکل سٹور پہ یا ڈاکٹر اپنے کلینک پر یہ ہربل نہیں بیچ سکتے، جس طرح حکیم اپنے کلینک پر کبھی بھی ماڈرن میڈیکل سائنس کی ادویات نہیں بیچ سکتا۔ یہ دو الگ الگ تھیوریز ہیں، اور ان تھیوریز کے کچھ قانون ہیں جو پاکستان میں لاگو ہیں اور اس پر عمل بھی کروایا جاتا ہے۔ سامعین محترم، بات ہو رہی تھی علاج بالغذا کی۔ اب دیکھیے، پچھلی ویڈیو میں بڑی وضاحت دے چکا ہوں، اب مزید اس کی وضاحت میں دیتا ہوں۔ خون غذا سے بنتا ہے، اور غذا کا جو مزاج ہوتا ہے خون اس مزاج کا بن جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ انتہائی سرد چیزیں استعمال کرتا ہے، سرد تر چیزیں استعمال کرتا ہے،
اس کے جسم میں الکلی بڑھے گی، کھار بڑھے گی، بلغم بڑھے گی، کچا خون بڑھے گا، رطوبات بڑھیں گی، بی پی لو ہوگا، نزلے کی شکایت، زکام کی شکایت، بلغمی کھانسی کی شکایت، جسم کا ٹھنڈا رہنا اور جریان کی بیماری، اس طرح خواتین میں وائٹ ڈسچارج یعنی لکوریے کی بیماری، کثرت پیشاب کی بیماری، بار بار پیشاب آنا۔ کیوں کہ یہ غذائیں جسم کے خون کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، اور خون جس طرف بھی جاتا ہے گرم اعضاء بھی ٹھنڈے ہو کر متورم ہو جاتے ہیں، نتیجے میں انسان کو بلغمی امراض نکل آتے ہیں۔ جس کسی انسان کی غذا میں گرم غذائیں زیادہ ہوتی ہیں، میں پھر یاد کروا دوں، اس بلغمی غذا والے مریض کے نروس ٹیشوز زیادہ متاثر ہوں گے، یعنی اس کے اعصاب متاثر ہوں گے، حساسیت بڑھے گی۔ اور جو شخص گرم غذائیں کھائے گا اس کا جگر، اس کے گلینڈ اور اس کا خون گرم ہو جائے گا، بائل پیدا ہوگا۔ بائل چونکہ ایک سالٹ ہے، اور سالٹ جسم کو ہمیشہ گرم رکھتا ہے، خون کو نرم اور پتلا رکھتا ہے، اور اس کی روانی کو برقرار رکھتا ہے، لیکن حد اعتدال تک۔ اگر نمکیات کی زیادتی ہو جائے گی تو خون کے اندر پانی زیادہ ابزرو ہو کر آپ کی شریانیں پھول جائیں گی اور بلڈ پریشر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ہاں، حد اعتدال پر گرم چیزیں کھائی جائیں گی تو کسی قسم کا کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ گرم چیزوں سے قوت مدافعت بدن، امیونٹی فورس انسان کی قائم اور دائم رہتی ہے۔ یہ دفاعی نظام جب قائم ہوتا ہے تو کوئی بھی بیماری اثر نہیں کرتی۔ اب آگئی سرد غذائیں۔ سردی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک سرد تر جس کا ذکر کر چکا ہوں، ایک سرد خشک جس سے بلیک بائل پیدا ہوتا ہے، کہ بلیک بائل جسے ہم سودا کہتے ہیں، اس سے آپ کی شریانیں تنگ ہوں گی، آپ کا یورک ایسڈ بڑھے گا، کولیسٹرول بڑھے گا، ٹرائیگلائسیرائڈ بڑھے گا، فیٹی لیور ہوگا، کالا موتیا ہوگا، قبض ہوگی، بواسیر ہوگی، فشر ہوگا، خارش ہوگی، تمام سرائسس ٹائپ لیور کے ساتھ ساتھ باڈی کے، جسم کے، جلد کے جتنے بھی جلدی امراض ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ ان کی وجہ کہ اس سردی خشکی سے آپ کے مسام بند ہو جائیں گے، لیور سکڑنا شروع ہو جائے گا، گردے کمزور ہو جائیں گے، پیشاب سے زہریلے مواد جگر خارج نہیں کر پائے گا، گردے خارج نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کی باڈی کے اندر رہیں گے، طبیعت آپ کی اٹھا کر کہیں نہ کہیں جوڑوں میں پھینک دے، جلد میں پھینک دے، وہ جہاں پھینکے اس کی مرضی، دل میں پھینک دیا تو ہارٹ اٹیک، دماغ میں چلا گیا تو فالج۔ اب اسی طرح آپ آگے مثالیں خود سوچ لیجئے۔ یہ سرد غذائیں۔ اب گرم، سرد، خشک۔ چوتھی غذا کا مزاج طب یونانی بتلا رہی ہے کہ یہ تر مزاج ہوتا ہے۔ اب تر میں کیا آ گیا؟ تر میں آپ کا دیسی گھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کی مزید ایسی چیزیں جو جسم میں لوبریکیشن پیدا کرتی۔ گھی جب خون کے اندر عمل کرتا ہے تو خاص طور پر دیسی گھی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کبھی بھی کولیسٹرول نہیں بناتا، کبھی بھی ٹرائیگلائسیرائڈ نہیں بڑھنے دیتا، کبھی بھی ایل ڈی ایل جو برا کولیسٹرول ہے اس کو کم کرتا ہے، بڑھاتا نہیں ہے، ایچ ڈی ایل جو اچھے کولیسٹرول ہوتے ہیں ان کو بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج گرم اور تر ہے۔ آکسیجن کا مزاج، خون کا فطری مزاج، دیسی گھی کا فطری مزاج یہ گرم اور تر ہے۔ ہلدی کا فطری مزاج گرم اور تر ہے، ادرک کا فطری مزاج گرم اور تر ہے۔ انہی وجہ سے آج کل یہ واویلا کر رہے ہیں جی ادرک لو، لہسن لو، پیاز لو، ہلدی لو، کتنا رولا ہے، پتہ ان کو کوئی نہیں۔ اب یہی غذائیں انسان کھاتا ہے، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ انسان کی غذاؤں کے 4 مزاج ہوتے ہیں۔ اب آگے ان مزاج کی کچھ تقسیمات ہوتی ہیں، وہ میں 6 ویڈیوز بنا چکا ہوں، جس میں گرم تر، تر گرم، گرم خشک، خشک گرم، خشک سرد، سرد تر، وہ آپ ان ویڈیوز پہ جا کے تفصیل لے سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، ماڈرن میڈیکل سائنس نے 4 ٹیشوز کا اقرار کیا ہے کہ انسان کی باڈی میں 4 ٹیشوز ہوتے ہیں۔ ایک ہے کنیکٹو ٹیشوز۔ کنیکٹو ٹیشو کا فعل جو کہ وہ سرد غذاؤں سے طاقت لیتے ہیں۔ خون کے اندر جب سرد غذائیں جاتی ہیں تو انسان کی ہڈیاں، کریاں، رباط، بال، ناخن، پٹھے اور مزید اس طرح کے جسے اٹینڈن کہتے ہیں، یہ یعنی جو آپ کے گوشت اور ہڈیوں کو ملاتے ہیں، وہ پٹھے سارے اس مزاج سے بنتے ہیں، اور وہ اپنی خوراک خون سے خود جذب کرتے ہیں۔ بس ہڈیوں کا، اس ڈھانچے کا
جسم کو اتنا ہی فائدہ ہے کہ یہ اسے سٹیبل کر کے رکھتا ہے، موو کرنے کے لیے پٹھے بن گئے ہیں اور طاقت کے لیے ہڈیوں میں مضبوطی آ گئی ہے۔ یہ سردی کا پیش خیمہ ہے۔ یہاں ایک مثال دیتا جاؤں تاکہ آپ سمجھ سکو۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھا آدمی تھوڑا سا بھی گر جائے تو اس کی ہڈیاں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ اس میں سردی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں، ان کے چھلکے اتر جاتے ہیں۔ اسی طرح بوڑھے کا مزاج بھی بڑھاپے میں سرد ہوتا ہے، اور بچے کا تر مزاج ہوتا ہے، وہ سینکڑوں دفعہ بھی گرتا ہے۔ شاذ و نادر کسی بچے کو گہری چوٹ آئے تو اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن وہ بھی بہت جلد جڑ جاتی ہے، لیکن بوڑھے کی ہڈی کبھی نہیں جڑتی۔ بچے کا مزاج تر، بوڑھے کا مزاج خشک، جوان کا مزاج خشک گرم یا گرم خشک، اس لیے وہ جوشیلا، غسیلا، محنتی، تگ و دو کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ مزاج میں بتا رہا ہوں جوانی کا، یہاں پھر آپ کو علمی اضافہ دے دوں، جی چاہ رہا ہے بتلا دوں، پھر شاید کبھی موقع ملے نہ ملے۔ بچپن میں انسان کا مزاج اعصابی ہوتا ہے بچے کا، اس لیے اس کی خوراک میں دودھ زیادہ دیا جاتا ہے، کیونکہ دودھ کا مزاج گرم تر یا تر سرد ہوتا ہے۔ یہ مختلف دودھ کی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں۔ اب اگر تو بچے کے جسم میں گرمی ہے تو تری گرمی سے بچہ پھولتا چلا آئے گا، موٹا تازہ ببلو بن جائے گا۔ اگر اس کے مزاج سے گرمی ختم ہو گئی اور سردی داخل ہو گئی تو اس کو الٹیاں، پوٹیاں، ڈائریا، نزلہ، زکام، بلغمی کھانسی، جسم چپک کے کانٹا بن جاتا ہے۔ یہ مزاج ہے بچے کا۔ اب اس مزاج سے واپس لے آئیں تو بچہ پھر ریکور ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ آگے آ جائیں۔ جوان کا مزاج خشک گرم اور گرم خشک، یہ 25 سال سے لے کر اس کا 40، 45، 50 سال تک بھی رہ سکتا ہے، خوراک کی نسبت سے۔ سامعین محترم، اسی طرح عورت کا مزاج اللہ نے گرم خشک یا گرم تر بنایا۔ سنہ یاس تک یعنی مینسز آنے تک عورت کا مزاج گرم خشک یا گرم تر رہے گا۔ اگر گرمی خشکی بڑھ گئی تو مینسز ٹوٹ کر آئیں گے، درد سے آئیں گے، ہارمون کام نہیں کریں گے، اور اگر گرمی تری آ گئی تو مینسز بھی کھل کر آئیں گے، درد بھی نہیں ہوگا، پین بھی نہیں ہوگی، موٹاپا بھی نہیں ہوگا۔ گرمی خشکی بڑھی تو عورتوں کے ہارمون ڈسٹرب ہو گئے۔ یہ ساری علامات میں دیگر ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کا تبصرہ کروں گا، کیونکہ یہ ایک ٹاپک ہے جسے میں چھیڑا ہوا ہے، اب تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ اب یہ 6 مزاج ہوتے ہیں انسان کے دور کے۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اور جوانی کے بعد پھر تھوڑے شباب کے گزرنے کے دن ہیں، پھر آگے بڑھاپا۔ یہ 6 دور سے ہر انسان جو لمبی عمر پاتا ہے وہ گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے بڑھاپے کا علاج نبی نے فرمایا نہیں ہے، موت کا علاج نہیں ہے۔ جب بھی بندہ مرتا ہے تو خشک سرد ہو جاتا ہے، جب بھی بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو خشک سرد ہو کر تکلیفوں میں آ جاتا ہے، گورے رنگ بھی سیاہ ہو جاتے ہیں، جلد پھٹنے لگ جاتی ہے، خارش، قبض، بہت بیماریاں۔ یہ طب یونانی کا صحرا ہے۔ پوری ماڈرن میڈیکل کے سر پہ میں یہ قرض رکھ رہا ہوں کہ مجھے ان مزاجوں کے مزاج آپ ماڈرن میڈیکل سائنس میں دکھائیں۔ نہیں ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے۔ یہ ماڈرن میڈیکل سائنس کو، جس کو آپ نے ایک بہت بڑا ہوا سمجھ لیا ہے، یہ ایک چھوٹی سی پیتھی ہے۔ طب یونانی ہزاروں سالوں سے یہ پیتھی جو چلی آ رہی ہے، یہ بڑی کامیاب ہے دوستو۔ صرف آپ کو کامیاب طبیب کا ملنا ضروری ہے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس نے طب یونانی کا جب سے ساتھ چھوڑا ہے، یہ بھٹک رہی ہے، بھول رہی ہے، رل رہی ہے، بےعزت ہو رہی ہے۔ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، فرانس میں بھی، جرمن میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، ہزاروں جگہ پر میرے ہزاروں مریض ہیں جو کہتے ہیں جی کہ یہاں دوائیاں مفت ملتی ہیں، رپورٹیں مفت ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہم پھر بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان کی تو بات ہی کیا کریں آپ، یہ تو بیچارے کمیشن سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک پوڈ کاسٹ میں ایک عورت بتا رہی کہ 100 مریض اگر ڈاکٹر دیکھے تو اتنا اسے پیسہ نہیں ملتا 100 مریضوں کی فیسیں لینے سے جتنا اسے کمیشن سے پیسہ ملتا ہے۔ یہ تو ہمارے ملک کا المیہ ہے بھائی، کہاں کی پیتھی، کہاں کا علاج، کچھ نہیں۔ تو سامعین محترم، یہ میں نے آپ کو تھوڑی تفصیل دی۔ اب آگے آئیے، علاج بالغذا کیا ہے۔ یاد رکھیے، خون کبھی بھی غذا کے بغیر نہیں بنتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس بندے کا مزاج جیسا ہے، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، ہم اس کے مخالف
غذا کو بھی روک دیتے ہیں، یعنی جس غذا سے اس کے خون کا مزاج اور اس جیسا بن کے بیماری اور بڑھنی ہوتی ہے، ہم وہ غذائیں بھی روکتے ہیں، ویسا ماحول بھی روکتے ہیں، اور اس کے مخالف ادویات اور ماحول دے کر مریض کو کور کر دیتے ہیں۔ ایلوپیتھک میں کبھی بھی ماحول کو نہیں دیکھا جاتا، کبھی بھی، سردی گرمی خشکی کچھ بھی نہیں، بس ہاسپٹل میں ٹھونکو، اے سی کو موسم ہے تو اے سی چلاؤ، بل زیادہ بڑھاؤ، مریض کو جو کرنا ہے کرو، پیسے بناؤ۔ طب یونانی یہ کہتی ہے کبھی مریض کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کھلی فضاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کمبل کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی پسینہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی موشن لگانے پڑتے ہیں، کبھی قبض کرنی پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں طب یونانی میں دیکھی جاتی ہیں، ایلوپیتھک میں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ان کے تو جاہل سے جاہل جو امریکہ سے پڑھ کر آئے پروفیسر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 14 دن تک بھی پخانہ نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ یہی ان کی جہالت، یہی ان کی ناکامی۔ کسی کو پسینہ نہیں آ رہا نہیں پوچھیں گے، کسی کو پخانہ نہیں آ رہا نہیں پوچھیں گے، کسی کو کچھ بھی، ہاں نیند نہیں آ رہی تو نشے کی گولیاں دے دیں گے، بی پی بڑھ گیا تو بی پی کی گولیاں دے دیں گے، دردیں ہیں تو پین کلر دے دیں گے، کھاؤ ساری زندگی۔ یہ ان کا تماشا ہے۔ سامعین محترم، اب آتے ہیں خون بنا غذا سے، غذا کا مزاج خون کا مزاج بن گیا۔ اب خون کے اندر میں بات کر رہا تھا کنیکٹو ٹیشوز، ایلوپیتھک کہہ رہی ہے، دوسرا مسکولر ٹیشوز، تیسرا ایپیتھیلیل ٹیشوز، چوتھا نروس ٹیشوز۔ ان 4 ٹیشوز کے علاوہ ماڈرن میڈیکل سائنس کوئی 5واں ٹیشو ثابت کرے، حکیم ضیاء اعلان کرتا ہے، میں اقرار بھی کروں گا، معافی بھی مانگوں گا۔ اگر ان 4 ٹیشوز کے علاوہ غذا سے خون اور خون سے یہ 4 ٹیشوز ہی بنتے ہیں، پھر کیسا جھگڑا؟ ہم کہتے ہیں خون سے صفرا بن گیا، انہوں نے کہہ دیا ایپیتھیلیل ٹیشوز۔ ہم نے کہا اعصاب کو طاقت مل گئی، بلغم بن گئی، انہوں نے کہا نروس ٹیشوز اور پلازما۔ انہوں نے کہا کنیکٹو ٹیشوز بن گئے، ہم نے کہا سردی بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا مسکولر ٹیشوز بن گئے، ہم نے کہا گوشت بڑھ گیا، خون بڑھ گیا۔ خون بڑھے گا تو گوشت ہی بنے گا نا، تو یہ مسکولر ٹیشوز ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں خون کا مزاج غذا کے تحت بنے گا، اور جیسا خون کا مزاج ہوگا وہ آپ کی باڈی میں ان 4 ٹیشوز کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی۔ دوستو، آپ نے بہت سوال کیے تھے کہ حکیم صاحب مزاج کیا ہوتا ہے، یہ بتائیے گا، آج بتا رہا ہوں، سن لیجئے۔ اب یہی غذائیں انسان سردی میں بدل کیوں دیتا ہے، بہار میں کیوں بدل دیتا ہے، گرمی میں کیوں بدل دیتا ہے، معتدل موسم میں کوئی اور خواہش اٹھتی ہے، سرد موسم میں کوئی اور خواہش اٹھتی ہے، گرم موسم میں کوئی اور خواہش اٹھتی ہے، یہ خواہشیں بتلا رہی ہے کہ طبیعت بھی گرمی سردی کے مطابق خواہش کرتی ہے، لیکن اس اندھی سائنس کو پتہ نہیں ہے، ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑے کلینک ککھ نہیں جانتے۔ کہہ رہا ہوں نا، کسی کی تو ہمت ہو، کہیں تو آئے، بات کرے، سائنس کی کرے، تھیوری کی کرے، میں کروں گا۔ تو سامعین محترم، فطری اور نیچرل غذاؤں کے اندر اللہ نے تمام معدنیات بھی رکھی ہیں، تمام قوتیں رکھی ہیں، تمام وٹامن رکھے ہیں۔ ہاں، ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ سردی کے وٹامن کون سے ہیں، گرمی کے وٹامن کون سے ہیں، تری کے وٹامن کون سے ہیں، خشکی کے وٹامن، یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کیا بنا دیا؟ ملٹائے وٹامن۔ اب ملٹائے وٹامن میں بتائیے گا مجھے کوئی اگر پروفیسر سن رہا ہے، ایپیتھیلیل سیل کے وٹامن الگ ہوتے ہیں یا ملٹی ہوتے ہیں؟ نروس ٹیشوز کی قوت کے لیے وٹامن الگ ہوتے ہیں یا ملٹائی وٹامن ہوتے ہیں؟ کنیکٹو ٹیشو کے وٹامن اور ہوں گے یا یہی ہوں گے؟ اگر یہی ہیں تو یہ جہالت ہے۔ ایک بندے کے نروس ٹیشوز کو آپ نے طاقت دینی ہے تو آپ کیا کھلائیں گے؟ نہیں علم۔ ایک بندے کے ایپیتھیلیل سیل کو قوت دینی ہے، جگر کو، گردوں کو بحال کرنا ہے، گلینڈ کو بحال کرنا ہے، آپ کیا دیں گے؟ ملٹی وٹامن؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کسی ایک ملٹی وٹامن پر اگر یہ لکھا ہے کہ یہ جگر کو، گردوں کو، گلینڈ کو ریکور کرتا ہے تو کبھی بھی آپ تھائرائیڈ کی تھائریکشن نہ دیتے، آپ کبھی بھی گلینڈ کو کور کرنے کے لیے ساری زندگی کی دوائیاں نہ کھلاتے۔ ہم کور کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کون سے گلینڈ کیا کر رہے ہیں، کون۔ اب گلینڈ کے اندر کوئی گلینڈ تیزاب پیدا کرتا ہے، کوئی گلینڈ الکلی پیدا کرتا ہے، کوئی گلینڈ سلفر پیدا کرتا ہے، کوئی گلینڈ بائل پیدا کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جگر کا ایک کام ہے، 500 کام تو آپ کی ماڈرن میڈیکل سائنس لکھ چکی ہے کہ 500 ذمہ داریاں جگر اکیلا ادا کرتا ہے، اور جگر کے 2 لوبز ہیں، 2 حصے ہیں، ایک پارٹ دوسرے کا کام نہیں کر سکتا، دوسرا اس کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ کی ملٹی وٹامن کیسے دنیا کو کام
کروا لے. دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، لالچ ہے. سامعین محترم، یہ الفاظ میرے سخت اس لیے ہوتے ہیں کہ میرے اندر ایمان ہے، میں نے مرنا ہے، قبر ہے، حشر ہے، موت ہے، حساب ہے. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ جو میرے پاس مریض آئے گا وہ کلی شفا پا لے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا قرآن میں کہ میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. میں بھی ان کی سنت زندہ کروں گا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں اپنی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ کے امر شفا سے ٹھیک ہوتا ہے انسان. ہاں، قانون فطرت جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ادارہ ابن طبیب جو چیخ رہا ہے اتنے سالوں سے کہ فطری اور قدرتی علاج کی طرف آئیں، یہ وہ قدرتی اور فطری علاج ہے جسے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. اب آتے آگے. خون بن گیا، یاد رکھیے گا. اب غذا کا پھر حصہ میں آگے لاتا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے. سامعین محترم، ہمیں قرآن نے یہ بتلایا ہے، ہمیں خوراک کے بارے قرآن کریم نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور ایک مقام پر فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا. اب کھاؤ اور پیو، کلو واشربو. اب آگے تمیز ہے، حلال کھاؤ، تازہ کھاؤ، فریش کھاؤ. یہ فریجوں کا، یہ سٹوروں کا، یہ بے موسمی پھل، بے موسمی سبزیاں سب بیماری ہیں. اس پہ انشاءاللہ آگے لاؤں گا تفصیل کسی اور ویڈیوز میں. اب یہ جو کھا رہا ہے بندہ، قرآن کریم سے پوچھو وہ کہتا ہے صبح اور شام کھاؤ. یہ جو 3 ٹائم کا ڈھنگوسلا بنا دیا نا ماڈرن میڈیکل سائنس نے، بریک فاسٹ ہے، یہ لنچ ہے، یہ ڈنر ہے، یہ تباہی اس وقت سے ہوئی ہے. آپ تاریخ نوٹ کر لیں، گوگل کر لیں، چیٹ جی پی ٹی کر لیں. جب سے لوگوں نے صبح و شام کا کھانا چھوڑا اور 3 سے 4 وقت، پھر سنیکنگ بھی شروع ہو گئی، پھر جہاں جاؤ منہ ماری شروع ہو گئی. یہ اسراف ہوا. اب اسراف کی شکل میں سزا کی شکل بنتی ہے اور وہ بیماریاں ہیں. اس آیت پر میں مکمل ایک ویڈیو بناؤں گا. یہ تو اشارہ کیا، آگے آ جائیں. اب اسراف ہوا، چھوٹا سا معدہ ہے، تھوڑے چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہیں، ان کے الگ الگ کام ہے، انہوں نے آرام بھی کرنا ہے. اب انسان ٹھونسے جا رہا ہے. معدہ برداشت کرتے کرتے، لیور برداشت کرتے کرتے، فیٹ بناتے بناتے پتہ نہیں خود سے کیا بیچارہ اکڑ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، پھول جاتا ہے. ہمت ہار کے پھر لیور فیل، ہمت ہار گئی کڈنی فیل، ہمت ہار گئے دل کا اٹیک، ہمت ہار گیا فالج. اب یہ کیا ہے؟ جب تک غذا آپ نے جو کھائی ہے، سن لیجئے کان کھول کر، جو غذا آپ نے کھائی ہے، یہ اصول غذا بتا رہا ہوں سنیے گا، اس غذا کی جتنی کوانٹٹی، جتنی مقدار آپ نے کھائی، فور ایگزامپل آپ نے ایک وقت میں 3 روٹیاں کھا لی ہیں، طب یونانی یہ کہتی ہے جب تک دوبارہ ان 3 روٹیوں جتنی بھوک نہ لگے انسان کو غذا نہیں کھانی چاہیے. وہ خون نہیں بنے گا، وہ خمیر بنے گا، وہ تیزاب بنے گا، وہ زہر بنے گا، وہ جو بھی بن جائے، جتنے بھی ٹیسٹوں میں زہر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس زیادہ کھانے کے بعد کھانے کے اوپر کھانے سے کیا عمل ہوتا ہے. معدے کی ذمہ داری یہ ہے میرے دوستوں کہ جو کھایا گیا ہے اس پر تمام قسم کے منرل بھی، تیزاب بھی، اس میں سارے قسم کے کیمیکل، معدے کے، لبلبے کے، آنتوں کے، چھوٹی آنت کے، بڑی آنت کے، معدے کے، لعاب دہن سب شامل ہو کر غذا کو ہضم کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ غذا کم از کم 3 گھنٹے معدے میں رہتی ہے، 4 گھنٹے چھوٹی آنت میں رہتی ہے، اور 4 گھنٹے تقریباً بڑی آنت میں رہتی ہے. 12 یا 11 گھنٹے بنے، اور پھر آگے خون بننے کے پروسیس میں تقریباً 16 یا 14 یا 18 گھنٹے لگتے ہیں. جب تک پہلی کھائی ہوئی غذا آپ کی خون نہ بن جائے، آپ کا معدہ، آنتیں بالکل بھوک سے تڑپ نہ جائیں، روزے کی سی بھوک نہ لگ جائے، کیونکہ روزے کا جو وقت متعین پاکستان میں ہے یا 12 گھنٹے ہے یا 14 گھنٹے ہے یا 16 گھنٹے ہے. تو سامعین محترم، جب تک روزے کی سی بھوک نہ لگ جائے، آپ نے کبھی اندازہ کیا کہ افطاری پہ بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جو بھی ہے بس لے آؤ، یہ بھوک ہے. اب جو غذا کا رنگ دیکھ کر، غذا کی خوشبو دیکھ کر، غذا کے ذائقے دیکھ کر وہ منہ میں پانی آتا ہے، وہ منہ میں پانی آنا تو اور چیز ہے، یہ بھوک نہیں ہے. بھوک تب ہے پیاز ہو، اچار ہو، شکر ہو، گڑ ہو، سادی روٹی ہو، مسی روٹی ہو، دالیں پکی ہو، کھا جاؤ. 3 روٹیاں کھائی ہیں تو دوبارہ جب تک 3 کی بھوک نہ لگے روٹی نہ کھائیں. خدا کی قسم کھاتا ہوں آپ بیماریوں سے جان نہیں چھڑا پائیں گے. آگے آ جائیں. جب خون بن جاتا ہے تو پھر پورے اعضاء اپنا کام کر کے فری ہو چکے ہوتے ہیں. اب وہ مانگیں گے، اب انہیں دے دو، جو بھی دے دو. بیمار نہیں ہو تو جو بھی کھاؤ، کھا سکتے ہو. بیمار ہو تو
تشخیص کے بعد پرہیز کے ساتھ کھاؤ ورنہ تباہی ہے، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہاں جب آپ کھانے کے اوپر کھانا کھا لیں گے تو اس پہ دو عمل ہوں گے۔ طبیعت آپ کی یا تو پہلی غذا کو چھوڑ کر نئی آنے والی غذا کو ہضم کرے گی، پہلی کا خمیر بنے گا اس میں تعفن پھیلے گا، یا بعد میں جانے والی کا خمیر بنے گا اس میں تعفن پھیلے گا۔ جب تعفن پھیلے گا، خمیر پھیلے گا، پھر الٹیاں بھی آئیں گی، پوٹیاں بھی لگیں گی، دل بھی گھبرائے گا، درد بھی ہوگی، گیس بھی بنے گا، قبض بھی ہوگی۔ یہ معدے سے ہی امراض چلتے ہیں۔ ام الامراض قبض کو کیوں کہا گیا کہ یہ معدے کی تباہی کا نام ہوتا ہے۔ سامعین محترم، جب آپ نے کھا لیا، یہ خمیر بن گیا، آپ کو پتہ نہیں، آپ نے کیا کیا، معدے میں درد ہو رہی، گیس ہو رہی، پیپسی لے آؤ، کوک لے آؤ، سپرائٹ لے آؤ، نمک ڈالو، سوڈا ڈالو، کچھ بھی نہیں بنا۔ سوڈا منٹ، ڈاکٹر کے پاس گئے، سوڈا منٹ مل گئی، کچھ بھی نہیں بنا۔ اینو ملا، کچھ بھی نہیں بنا۔ میپرازول مل گئی، ہاں روز کھاتا ہوں تو ٹھیک ہوں، ایک بھی ناغہ کر دوں تو تباہی۔ وہ جو جلن اور ساڑ ہو رہا ہوتا ہے نا معدے میں، وہ ابتدائی کینسر ہے، وہ ابتدائی السر ہے۔ السر بگڑے گا تو کینسر بنے گا۔ بنا کون رہے؟ آپ۔ اور ڈاکٹر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جلن ہے، میپرازول لے لیں، یہ نیکسم لے لیں، یہ فلاں لے لیں، کھاتے جائیں۔ کب تک؟ جب تک زندہ ہے۔ یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے کبھی سوچا نہیں۔ آپ نے حکیموں کو مذاق تو بہت کیے ہیں، میں جانتا ہوں پڑھا لکھا طبقہ تو حکیم کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کتنا بڑا جاہل ہے۔ وہ جاہل ہے، وہ دوائیاں بیچ رہا ہے، وہ کمیشن لے رہا ہے، وہ کمپنیوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، تمہارے ساتھ کیا تعاون کر رہا ہے؟ وہ تو جانتا ہی نہیں کہ پہلی غذا تعفن ہو چکی ہے۔ وہ تعفن آپ کا خون نہیں بن رہا، وہ خون کی جگہ پہ زہر بن رہا ہے۔ وہ زہر جس طرف جائے گا تباہی اور بربادی لائے گا۔ سامعین محترم، اب کیا طریقہ کار ہے میں بتاتا چلا جاؤں، پھر روز کچھ اعتراض کریں گے۔ اس تعفن کو ختم کرنے کے لیے روزے رکھ لیں، روزے نہیں رکھے جاتے تو آپ فاقہ کشی کر لیں۔ آپ جب تک اتنے بھوکے نہ ہو کہ آپ کے جسم بھوک سے نڈھال ہو جائے۔ ابھی حال ہی میں تو آپ لوگوں نے دیکھا آٹوفیجی کا جو نوبل انعام ملا ہے جس بندے کو، اس نے آٹوفیجی نکالی۔ آٹوفیجی کیا ہے کہ 7-8 دن تک، بلکہ اس سے زیادہ دن تک شدید بھوکے رہو، آپ کے کینسر بھی، آپ کی رسولیاں بھی، آپ کے تمام امراض ختم ہو جائیں گے۔ اس بندے کو 2016 میں آٹوفیجی کی تحقیق کرنے والے کو نوبل انعام ملا ہے۔ کس کو ملا ہے؟ بھوکا رکھنے والے کو، توند بڑھانے والوں کو نہیں، رشوت کھانے والوں کو نہیں، سود سے کھانے والوں کو نہیں، ملاوٹ کر کے کھانے والوں کو نہیں میرے بھائی۔ نبی نے فرمایا جن کی توندیں نکلی ہوتی ہیں نا، وہ مولوی بھی ہوں تو وہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آج پولیس کی توندیں دیکھو، وکیلوں کی توندیں دیکھو، ججوں کی توندیں دیکھو، تم ڈاکٹروں کی توندیں دیکھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حلال بھی کھائیں گے تو ان کو علم نہیں ہے کہ یہ توند جو بن رہی ہے یہ تو فیٹ ہو رہی ہے، جگر خراب ہو رہا ہے، معدہ خراب ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، میرا کام ہے حق بتا دینا، آپ کا کام ہے عمل کرے نہ کرے۔ یہ جو بعد میں آپ کو واک بتاتے ہیں، یہ جو گرم پانی جا گیا جی، جرمن نے گرم پانی بتا دیا، ہلدی پیو جی، ادرک پیو جی، لہسن کھاؤ جی، کیا ان چیزوں سے مل رہا ہے؟ حرارت مل رہی ہے۔ حرارت کیا ہے؟ گلینڈ کی غذا ہے۔ اسی طرح غذاؤں کے اندر بھی اللہ نے، دواؤں کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے مزاج۔ کوئی کنیکٹو ٹیشوز کو طاقت دیں گی، کوئی مسکولر ٹیشوز کو طاقت دیں گی، کوئی اعصاب کو طاقت دیں گی، کوئی جگر گلینڈ کو طاقت دیں گی۔ یہ ہے ہربل، یہ ہے طب یونانی، یہ ہے علاج بالغذا، یہ ہے فطرت، یہ ہے قدرت۔ ہے کسی میں ہمت جو تفصیل دے؟ نہیں دے سکتے۔ سامعین محترم، یہ بہت درد بری کہانی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آخری 2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے ہاں گھر میں پڑا جتنا بھی کوئی گہرا مریض ہے، سب سے پہلے آپ اس کو حد سے زیادہ فاقہ کروائیں۔ اس فاقے کے اندر کسی بھی طبیب سے چیک اپ کروا لیں کہ اس کا کیا مزاج ہے، کس مزاج کا زہر بنا ہوا ہے، خون کتنا خراب ہے۔ اس کے اندر آپ جب چیک اپ کرائیں گے آپ کو اچھا غذائی چارٹ مل جائے گا۔ چیک اپ کے طریقے کے بعد غذائی چارٹ ملے گا، اس پہ آپ عمل کر کہ پہلے 8 دن بگڑے ہوئے مریض کو ہم صرف قہوے، تھوڑی تھوڑی لیکوڈ غذائیں دیتے ہیں تاکہ اس کا خمیر ٹوٹ جائے، اس کا تیزاب ٹوٹ جائے۔ جب تک خمیر اور تیزاب نہیں توڑیں گے، ماڈرن میڈیکل سائنس قیامت تک ناکام رہے گی۔ امراض بڑھتی چلی جائیں گی، علامات بڑھتی چلی جائیں گی، دوائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، کوٹھیاں بکیں گی، گاڑیاں بکیں گی، بنگلے بکیں گے۔ یہ نظام نہیں سدھرے گا۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو میں آئندہ ویڈیو میں کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔
ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں. اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں. آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ.